بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے آپ ابو بکر میر صاحب کی گفتگو سن چکے ہیں۔ اب جو میں نے ان کو جوابات دیے تھے اور جو ساری گفتگو کا خلاصہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی میں جو آپ کی آڈیوز ہیں وہ ساری سن رہا ہوں، لیکن پہلے میں اس کا جواب دے دوں کہ اس میں جو جھوٹ بولا ہے اس سے آپ کی دماغی سمجھ واضح ہو جاتی ہے کتنی کی آپ کے اندر سمجھ ہے۔ لگتا ہے بہرحال بغض نے آپ کا دماغ ہی خراب کر دیا ہے۔ پہلے آپ نے کہا جی میں مرزائیوں کے پیچھے چھپ رہا ہوں، کبھی آپ نے کہا لا نبی آبادی مرزائیوں کی دلیل ہے۔ بھائی لا نبی آبادی پہلی بات تو ہے مسلمانوں کی دلیل ہے، میں نے وہ بھی آپ سے پوچھا تھا، یہ آپ نے مرزائیوں کی کہاں سے بنا دی ہے؟ پھر آپ کو استدلال کی بھی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے تو کہا ہے کہ لا نبی آبادی سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ عام دلیل ہے، اس سے ہر طرح کی نبی کی نفی ہو جاتی ہے۔ آپ کو الٹا سمجھ آیا کہ وہ جی شرعی نبی کی ہے نفی اور غیر شرعی آ سکتا ہے، کمال نہیں ہو گیا؟ میں عام کی دلیل دے رہا ہوں، آپ اس کو اپنی دلیل جو ہے اپنی الٹا سمجھ آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی قرات نہیں ہے امام کے پیچھے، نہ سورہ فاتحہ نہ دوسری، جیسا کہ حضور نے کہا کہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس میں سے استثناء جو آپ نے کیا ہے وہ مرزائیوں والا، مرزائی سے استثناء کرتے ہیں نا لا نبی آبادی میں، جہاں تک تعلق ہے ان میں فرق نہیں ہے، ان کے یہاں تو ہر طرح کے حوالے ہیں، فرق والے حوالے بھی ہیں جس میں وہ رسول و نبی میں فرق کرتے ہیں، تو وہ بحث اور چلی جائے گی۔ تو یہ تو مرزائیوں والا استدلال آپ لوگوں کا ہے اور ان کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، الٹا آپ نے میرے سر تھوپ دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابو بکر میر صاحب، یہ آپ نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں اس آڈیو میں کہ جی اصل اختلاف جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے، قرأت کا نہیں ہے، قرأت پر تو اتفاق ہے کہ وہ نہیں کرنے۔ بھائی سورۃ فاتحہ کی قرأت ہی ہے نا، سورۃ فاتحہ کو کوئی کھانا تو نہیں ہے امام کے پیچھے۔ سورۃ فاتحہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ کتابت کر سکتے ہیں یا قرأت کر سکتے ہیں یا سماع کر سکتے ہیں۔ سماع کا تو حکم موجود ہے فاستمعوا لہ وانصتوا، تو ہو سکتا ہے آپ سماع کے بھی قائل نہ ہو، کیونکہ وہاں پر بھی سورہ فاتحہ کا تو دلیل خاص نہیں ہے، آپ کہہ دیں گے جی وہ تو عام ہے تو ہم نے تو نہیں سننی سورہ فاتحہ، ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیں۔ بہرحال تو قرآن میں قرآن کے بارے میں حکم ہے نا، تو میں نے کئی دفعہ پوچھا آپ سورہ فاتحہ کو قرآن سے کیسے نکالتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ تو سننے کا تو حکم موجود ہے، کتابت کا تو میرے خیال سے کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ لکھنی ہو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ۔ تو قرأت کی ہی بات ہو رہی ہے نا، سورہ فاتحہ کی قرأت کی، تو اب یہ بات رہے کہ اصل بات پر آپ آ گئے ہیں کہ منسوخ ہے یا نہیں سورۃ فاتحہ کی قرأت کرنا، اور وہ ثابت ہوگا اگر وہ جو آیت ہے اذا قرئ القرآن والی وہ بعد کی ثابت ہو جائے تو بہرحال چونکہ اب آپ لگتا ہے بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور کچھ دوبارہ لائن پر آ گئے ہیں کہ ناسخ کون سی ہے اور منسوخ کون سی ہے۔ پہلے بھی آئے ہیں ایک دو دفعہ، لیکن پھر وہ کلا بازی کا آ کر عام خاص کی طرف اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، تو اس لیے میں بھی جو ہے اپنی فائنل بات رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو سورۃ فاتحہ کی استثناء والی روایت ہے مختلف کتب میں ہے، یہ فاروق بٹ سلفی صاحب نے اس کا حوالہ لگایا ہے مختلف کتابوں سے، تو یہ اس میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، کہیں منکر بھی ہے ترمذی میں۔ تو سنن نسائی والی جو ہے یہ میں نے لگائی ہے، صفحہ نمبر 236 ہے۔ یہ عن نافع بن محمود بن ربیعہ عن عبادۃ الصامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے آپ لوگ نقل کرتے ہیں، جو پوری سند ہے وہ آپ لوگ نقل نہیں کرتے، انہوں نے بھی نہیں نقل کی غالباً، تو وہ
یہ بالکل فاروق بٹ صاحب نے یہ پیش کی ہے، اور سند کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے، صرف لکھا ہے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور نیچے حوالہ جات ہے مسند احمد 33 نمبر فلاں، سنن ابو داؤد، ترمذی، جز القراء، دار قطنی، مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ۔ تو سنن نسائی میں جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو سند ہے اس میں ہے بالسند المتصل منا الی الامام النسائی قال اخبرنا ہشام بن عمار عن صدقۃ عن زید بن واقد عن حرام بن حکیم عن نافع بن محمود بن ربیعۃ عن عبادۃ بن الصامت۔ یہ ہے وہ روایت، یعنی نافع بن محمود بن ربیعہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہ مختلف کتب حدیث میں آئی ہے، تو یہ منکر کس طرح سے ہے کہ بعض کتب میں یہ نافع کو اڑا دیا گیا ہے اور محمود بن ربیعہ سے لی گئی ہے۔ بہرحال اس کی مختلف اسناد میں، مختلف کتابوں میں جو ہیں مختلف راوی ہیں۔ ایک محمد بن اسحاق ہیں، ان کی روایتیں بڑی پیش کرتے ہیں، اور اگر اس کی تفصیلات جاننی ہوں تو راہ حق چینل پر مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا مجموعہ موجود ہے، فاتحہ خلف الامام کے عنوان سے۔ اس میں اس کی تفصیل واضح ہے، 2.25 گھنٹے تک تقریباً، اس کے بعد وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ اب آپ لگتا ہے بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ دوبارہ لائن پر آ گئے ہیں کہ ناسخ کون سی ہے اور منسوخ کون۔ یہ آپ کی روایت کا حال ہے کہ جو راوی نقل کر رہا ہے اس کے حوالے سے میزان میں لکھا ہے کہ وہ اس نے بس یہی ایک روایت کی ہے امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں، آپ کہہ رہے ہیں قرات کی نہیں ہے، میزان میں لکھا ہے یہ ہے ہی قرات کا مسئلہ، آپ کہہ رہے ہیں فاتح کا مسئلہ ہے۔ خیر وہ اس پہ تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اس حدیث کے علاوہ معروف ہی نہیں ہے، اور نہ اس کا تذکرہ امام بخاری میں ابو حاتم کی کتاب میں ہے۔ ابن حبان نے اس کا اگرچہ تذکرہ کیا ہے ثقات میں، لیکن یہ بھی ہے کہ اس کی نقل کردہ روایت معلل ہوتی ہے۔ معلل کا شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، یعنی کہ بہرحال وہ صحیح نہیں ہوتی، اس میں علت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی۔ مقبول نے بھی اس سے روایت نقل کی ہے، بالکل مقبول والی روایت بھی وہ یہی ہے جو نسائی میں نہیں کسی اور کتاب میں ہے، مختلف جو ہیں، بہرحال وہ روایت یہی والی ہے، ایک ہی اس کا متن یہی ایک ہی ہے۔ تو پہلے تو جو آپ نے روایت پیش کی ہے وہی معلول ہے، اور بعض سندوں میں منکر ہے، جو محمد بن اسحاق والی ہے، کیونکہ جو محمد بن اسحاق ہے وہ انتہائی اس میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو دجال بھی کہا ہے، وہ سنن ترمذی کی بھی جو روایت ہے یہی والی ہے، بس راویوں کا اختلاف ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا اس میں شدید اضطراب ہے اس روایت کے اندر۔ یہ تو ہو گیا اس روایت کی حالت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ صحیح بھی ہوتی تو کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کچھ قول پیش کیے ہیں، وہ قرات کے بارے میں ہے، نماز میں باتیں کرنے کے بارے میں ہے۔ نماز میں باتوں کرنے والے کے بارے میں تو اصل جو آیت ہے وہ ہے قوموا للہ قانتین، کہ وہ ہے اس وقت نماز میں باتیں بند ہوئی تھیں۔ باقی ایک جو روایات کی تفسیر ہے، بعض دفعہ اس میں بہت سے اقوال ہوتے ہیں کسی آیت کی تفسیر میں، جو جس سے مزید بھی مفہوم نکلتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، نئے نئے معنی نکالنا، تفسیری نکات نکالنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سورہ فاتحہ اگر پیچھے قرآن نہیں پڑھنا امام کے پیچھے، تو اس سے یہ بات خود ہی نکل آئے گی کہ بات چیت بھی نہیں کرنی۔ جب قرآن نہیں پڑھ سکتے تو بات چیت کیسے کر سکتے ہیں، تو اضافی بات ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اس روایت وہ جو آیت ہے وہ کوئی پہلے کی ہے جب نماز میں باتیں ہوتی تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنن نسائی میں جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، اور اس سے پہلے اصول دیکھتے ہیں
جو علامہ نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں نقل کیا ہے۔ اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں، باب الوضوء من ما مست النار والا جو باب ہے، جو آگ پہ پکی ہوئی چیزیں ہیں اس سے وضو لازمی واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یعنی پہلے والا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو امام نووی کہتے ہیں امام مسلم نے اس باب میں احادیث ذکر رہی ہیں کہ جو ان سے وضو کرنا ہوتا ہے پکی آگ پہ پکی چیز کھانے سے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ باب الوضوء مما مست النار، ذکر مسلم رحمہ اللہ تعالی فی هذا الباب الاحادیث الواردۃ بالوضوء مما مست النار ثم عقبها بالاحادیث الواردۃ بترک الوضوء مما مست النار، فكأنه يشير إلى أن الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها منسوخة ثم يعقبونها بالناسخ۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث لائے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وضو چھوڑ دیا گیا پکی ہوئی چیزوں پر کھانے کی وجہ سے۔ وہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وضو منسوخ ہے۔ کیسے کہ یہی عادت ہے امام مسلم وغیرہ ائمہ حدیث کی، وہ احادیث ذکر کرتے ہیں جن کو وہ منسوخ سمجھتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ناسخ لے کر آتے ہیں، یعنی پہلے جو روایتیں ہوتی ہیں وہ منسوخ ہوتی ہیں اور جو ناسخ ہوتی ہیں وہ بعد والی ہوتی ہیں۔ تو اب یہی میں بار بار آپ کو 2 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کر لیں، ہوش کر لیں، منسوخ روایتیں پیش نہ کریں۔ یہ تو کہنا تھا کہ جی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہونا الگ بات ہے، اول تو وہ بھی معلول ہے، تو صحیح بھی ہو تو وہ پہلے والا عمل ہے۔ جب وہ چیز منسوخ ہو چکی ہے تو کل کو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، مسجد اقصیٰ کی طرف، کہ جی روایتوں میں وہ بھی ملتا ہے اور وہ بالکل صحیح روایتیں ہیں، وہ مسلم کی بخاری کی روایتیں ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سنن نسائی والی روایت دیکھیں، سنن نسائی کا جو صفحہ میں نے لگایا ہے 236 سے، اب پہلے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی روایت ہے جو ویسے ہی معلول ہے، جس کا راوی مجہول ہے نافع بن محمود، بس اس نے یہی ایک روایت نقل کی ہے اور کوئی روایت ہی کوئی نہیں اس کی، اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہلے لے کر آئے ہیں، اس کے بعد ہی ساتھ ہی انہوں نے باب باندھا ہے، باب تأویل قولہ عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، باب ہی انہوں نے یہ باندھا ہے اسی آیت کا۔ تو پتہ چلا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ جو اوپر والی چیز ہے، اوپر والی روایت ہے، اس ترتیب سے اصول سے ثابت ہوا کہ وہ پہلے کا عمل تھا، بفرض محال اگر وہ صحیح بھی ہوتا تو وہ پہلے تھا، اس کے وہ منسوخ ہے، اس کے بعد وہ لے کر آئے اس آیت کی تفسیر کا بعد باب، یہ آیت آئی اس نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اور اگر آپ کیا ہے آیت میں جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی قرات کی جائے، قرات آپ بار بار کہہ رہے ہیں، قرات کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنا ہی ہوتا ہے نا امام کے پیچھے، یا لکھنا تو نہیں ہے، لکھنے کی تو بات نہیں نا آپ کر رہے، تو یہی دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں ہے، وہ میں آپ سے بار بار پوچھ چکا ہوں، قرآن سے کیسے نکالتے ہیں آپ اس کو؟ تو کرنا کیا، فاستمعوا لہ، غور سے سننا ہے، اور انصتوا، اور چپ رہنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ نماز کے بارے میں ہے یا کسی اور بارے میں ہے یہ آیت؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، یہ پیسو وائس ہے، یعنی کہ اس میں فاعل مجہول ہے، فاعل کا معلوم نہیں ہے کون ہے، مفعول کا بتایا گیا ہے، قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہے یہ آیت میں نہیں بتایا گیا۔ تو آیت کی تشریح جو ہے وہ سب سے پہلے ظاہر ہے حدیث میں ملے گی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ تو اس آیت کی تفسیر کا یہ باب امام نسائی نے باندھا ہے۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا اس کا قاری کون ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔
اچھا یہ تو نسائی کی ہے، یہی روایت مسلم سے میں پہلے بھی لگا چکا ہوں، اس میں تو ہے بھائی قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ خیر وہ اس پر بات اور طرف چلی جائے گی، ابھی ہم اسی پر بات رکھتے ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ کا واضح ذکر ہے، اس کا بھی آپ نے پھر جواب نہیں دیا کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے سورہ فاتحہ یہ کوئی اور بھی ہے آیت، کسی اور صورت میں بھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں امام کا تذکرہ ہے اس آیت میں، یہ امام کے متعلق ہے، امام کی قرات کے متعلق ہے۔ جب امام قرآن پڑھے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو کیا مطلب کیا بنے گا؟ جب امام قرآن پڑھے گا تو تم نے خاموش رہنا ہے۔ امام کو جو بنایا اس لیے گیا ہے لِيُتَمَّ بِهِ، تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے، تو پس جب وہ قرات کرے گا تو تم نے چپ رہنا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ فاتحہ کیا ہے، فاتحہ کی قرات نہیں ہے، یہ تو آپ کی بالکل موضوع کا خیر بات ہے۔ جو آپ روایتیں پیش کرتے رہے ہیں اس میں بھی فاتحہ کی قرات کا ہی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وہ کیا ہے؟ قرات نہیں ہے۔ کیوں آپ ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ قرات نہیں ہے، قرات کی بات نہیں ہو رہی، سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھائی قرات ہی ہے نا جناب، لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وہ قرات نہیں ہے بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، کتابت ہے فاتحہ کتاب کی، یہ کھانا ہے نعوذ باللہ۔ کیوں احمقانہ بونگیاں مارتے ہیں؟ یہ بس آپ کے بغض نے آپ کا دماغ گھمایا ہوا ہے۔ ابھی آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ثابت کریں گے تو آپ مان لیں گے، تو دیکھ لیتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں۔ یہ بس دعوے ہی دعوے ہوتے ہیں، وہ سارے ایسے ہی کہتے ہیں ہم مان لیں گے، دلیل تو دیں، یہ کریں وہ کریں، ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ نے اس دن بات کی تھی کل وہ ناسخ کے متعلق، حالانکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ناسخ جو ہے حضور کی ذات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن آپ نے انتہائی بد زبانی کی، بد کلامی کی، تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کی نیت کیا ہے، بات ادھر ادھر نہ نکلے۔ تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو اذا قرئ القرآن والی آیت ہے یہ امام کے متعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ جماعت کی نماز کے متعلق ہے، پھر اس میں قاری امام ہے، امام نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی کرے اور ساتھ دوسری والی ملائے، اور جو مقتدی ہے اس نے چپ رہنا ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ جو ہے اس میں واضح ہو گیا ہے۔ اور یہ وہ جو عبادہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے وہ پہلے والا واقعہ اور یہ اس کے بعد آ گیا ہے۔ تو یہی میں شروع سے کہہ رہا ہوں، وہ جو منسوخ روایت ہے وہ جو آپ پیش کرتے ہیں، اول تو وہ صحیح ہی نہیں ہے، معلول ہے، وہ راوی اس کا ایک مجہول ہے، اس نے اس کے علاوہ کوئی روایت ہی نہیں کی، نافع بن محمود نے۔ ساری چیزیں اب کلیئر ہو گئی ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی گفتگو، تو کچھ اور لوگ آئے بیچ میں، زیادہ نے بد زبانی کی تھی۔ یہ احتشام صاحب کو ہی ہیں، انہوں نے بھی تمیز سے تو نہیں بات کی لیکن ایک پوائنٹ اٹھایا تو میں نے اس کا بھی جواب دیا، تو میں نے سوچا آپ کو یہ بھی سنوا دوں۔ میرے بھائی جب بھی آپ سے بات کریں گے تو اپنے امام الوصی کے قول کے مطابق کہ مقلد مطلق جاہل ہوتا ہے، تو یہ اس بات کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے سائم بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھبرایا نہیں کرو۔ ان کی جہالت جب تک ظاہر نہیں ہوگی پتہ کیسے چلے گا یہ مقلد ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، جس وقت یہ قرآن کی آیت پیش ہوئی اس وقت تو جماعت کے ساتھ نماز فرضی نہیں تھی، جماعت ہوتی نہیں تھی، مکہ کے اندر یہ آیت تو نازل ہوئی ہے، تو اس وقت کس پہ حکم لگ رہا تھا؟ جب تو جماعت فرضی نہیں ہوئی تھی، یہ تو مکہ کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ تو اپنے دعوے میں خود پھنستے ہیں۔ اور دوسری بات رہی ہے قرآن اور حدیث کو تو چھوڑ، تو ہے مقلد، تو اپنے امام کی کس مسئلے میں تقلید کرتا ہے آج کے دور میں؟ تو یہی بتا دے بھائی، تو مقلد ہے، تیرا امام نے تجھے کیا بتایا؟ امام ابو حنیفہ نماز قرات کرتے تھے امام کے پیچھے، یا اپنے مقلدوں کو منع کرتے تھے کہ جب تو یہ ان کی بونگی تھی۔ بعد میں پہلے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے، وہ آپ سنیں اس کا جواب کہ مکہ میں تو جی جماعت ہی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کی آڈیو سنی ہے، بہرحال اس پہ مزید کیا بتایا جائے، اس میں بھی آپ نے اپنی جہالت ہی واضح کی ہے، جیسے دوسرے سلفیوں کی اپنی وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب وہ اذا قرئ القرآن والی آیت تھی نازل ہوئی تھی تب تو آپ کہہ رہے ہیں جماعت کی نماز ہی نہیں ہوتی تھی، تو میں یہ صورت کیا نام البخاری شریف جو ہے
اس میں سے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جس میں واضح ہو رہا ہے کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی تھی، مکہ کا واضح لفظ موجود ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ مکہ میں جماعت سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی؟ تو بس جاہل 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 کا لاٹ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دلیل بھی دینی پڑتی ہے۔ تو آپ تو مقلد نہیں ہے نا، اپنے آپ کو کہتے اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، بیچ میں سے چاہے کسی اپنی بیوی کی بھی تقلید ہی کرتے ہوں، اوپر سے تو یہی کہتے ہیں نا، تو آپ کو تو قرآن و حدیث سے دکھائیں گے۔ باقی امام صاحب کے کتابیں بھی ہیں، امام صاحب کے شاگرد جو ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی کتابیں موجود ہیں، انہوں نے مسائل تحریر کیے ہوئے ہیں، وہی آپ کی پریشانی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں سے آپ کو دکھائیں۔ یہ حدیث ہے، اس میں واضح لکھا ہے لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اس کے بارے میں فرمایا نازلت کی آیت نازل ہوئی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختف بمکہ کان اذا صلی باصحابہ رفع صوتہ بالقرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مخفی تھے، چھپے تھے، جب نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، تو رفع صوتہ بالقرآن، قرآن کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ بہرحال مکہ میں جماعت کروائی گئی، اس سے یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ آپ نے گفتگو سن لی ہے جس میں واضح کیا گیا کہ کس طرح سے پہلے قرآن پڑھا جاتا تھا، بات چیت بھی ہوتی تھی، پھر قرآن پاک سے بھی منع کر دیا گیا، جس طرح سے پہلے بات چیت سے بھی منع کر دیا گیا، اور پہلے سورہ فاتحہ کا استثناء رہا، وہ روایت آپ کے سامنے آئی حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ والی، وہ روایت معلول تھی۔ تو اس کے علاوہ اس روایت کے بعد سنن نسائی میں واضح کر دیا گیا کہ وہ آیت جب آئی تو اس میں سورۃ فاتحہ کا استثناء بھی نہیں کیا گیا اور مطلقاً قرآن پڑھنے سے منع کر دیا گیا، کوئی استثناء نہیں، بغیر استثناء کے منع کر دیا گیا کہ اب کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔